حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی کتاب جو براہین احمدیہ ہے، اس میں حضور نے اپنے الہامات بھی درج فرمائے۔ ان الہامات میں کئی الہامات میں واضح طور پر اشارے ملتے ہیں۔ کسی الہام میں آپ کو آدم کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، لیکن ایک الہام میں واضح طور پر آپ کو رسول بھی قرار دیا گیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، تو اس میں واضح طور پر آپ کو رسول قرار دیا گیا۔ براہین کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ان 30 سال میں اگر آپ خدا نخواستہ جھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس معیار کے مطابق آپ کو ضرور پکڑ لینا تھا، اور آپ کو نہ صرف آپ کو تباہ و برباد نعوذ باللہ کر دینا تھا، بلکہ آپ کے سلسلے کو بھی برباد کر دینا تھا، اور آپ کا نام نشان نہیں رہنا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو 30 سال کی مہلت دی، بلکہ تائید پہ تائید، نشان پہ نشان عطا فرمائے، اور غلبے پہ غلبہ عطا فرمائے، اور آپ کے مخالفین کو ناکامی پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ایک واضح دلیل بن جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور جو آپ اپنے الہامات کے مطابق جو دعاوی فرمائے وہ سارے خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے، آپ کو الہام تھے، اور وہ اپنے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات پہ ایک چیلنج بھی دیا ہوا، جو آپ نے اپنی کتاب 40 جو 1900 کی تالیف ہے اس میں آپ نے ذکر فرمایا کہ کوئی ایک مثال لا نہیں سکتے کہ جس میں کسی جھوٹے مدعی نبوت و الہام نے دعویٰ کیا ہو اور وہ 23 سال تک زندہ رہا، اور اگر کوئی ایسی مثال لا سکتا ہے تو اس کے لیے 500 روپیہ انعام مقرر کیا، لیکن اس کو لینے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ تو اس معیار سے کوئی یہ قرآنی معیار ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے تھے، خدا کی طرف سے تھے، جو آپ نے دعویٰ کیا وہ خدا کی طرف سے تھا، جو آپ نے الہام لوگوں کے سامنے رکھے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ جی بالکل ٹھیک ہے طاہر ندیم صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جس طرح کہ بھی آپ نے سنا، طاہر ندیم صاحب نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پکڑتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بھر کے دوران اپنے لائف ٹائم کے سپین میں ان گنت پیش گوئیاں کیں، اور ان گنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے اپنے الہامات بتائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ کہا ہے۔ تذکرہ میں جو ہے وہ تمام الہامات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود ہیں، ایک ضخیم کتاب بنتی ہے اگر انہیں مجتمع کیا جائے ان تمام الہامات کو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ اس کے بعد آپ نے 30 سال کی عمر پائی، 30 سال اس کے بعد 30 سال جو ہے وہ آپ زندہ بھی رہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک وہ تمام الہامات اور تمام پیشگوئیاں اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے وقت میں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ کے نام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک کسی کاذب اور مفتری کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نصیر قمر صاحب، اگلا سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی جس طرح انہوں نے قرآن کریم کی روح سے طاہر ندیم صاحب نے بتایا ہے، قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور معیار اپنے انبیاء اور اپنے مرسلین کی صداقت کا یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ پیش آنے والے واقعات جو کہ دنیا میں پیش آنے ہیں، عام واقعات یا حوادث کی شکل میں یا قدرتی آفات کی شکل میں جو پیش آنے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو خبر دیتا ہے اور ان کے بارے میں بتاتا ہے اور ان سے اطلاع دیتا ہے، اور پھر وہ واقعات ہونے سے پہلے وہ انبیاء اور مرسلین ان واقعات کو بیان فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا فلاں وقت میں یا فلاں مدت کے بعد ایسا ہوگا۔ تو یعنی کہ پیشگوئیاں جو ہیں وہ بھی دراصل صداقت کا ایک معیار اور ایک ثبوت ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بانی جماعت احمدیہ ہیں، آپ کی صداقت کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی صداقت کی جب بات کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے، پیشگوئیوں کے حوالے سے ہم کیا بات پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسالت کے مقام پر فائز فرماتا ہے تو بڑی کثرت سے اسے غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کی محبت اور اطاعت کے نتیجے میں آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق مقام نبوت پر فائز ہوئے، اور اس لحاظ سے ضروری تھا کہ آپ دنیا کو ان اخبار غیبیہ سے اطلاع دیتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف بخشا، اور بہت سارے ایسے حوادث اور واقعات جو آئندہ زمانے میں ہونے والے تھے
وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دنیا کو بتائے۔ ان میں ایسی باتیں بھی تھیں جن کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ تھا، ایسی باتیں بھی تھیں جن کا تعلق آپ کے ماننے والوں کے ساتھ تھا، ایسی باتیں بھی تھیں جن کا تعلق آپ کے خاندان کے ساتھ تھا، ایسی باتیں بھی غیب کی تھیں جن کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ایسی باتیں بھی تھیں جن کا تعلق ایسے غیر مسلموں کے ساتھ تھا جو معاندین اسلام تھے، ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو خبریں بتائیں۔ تو بڑی کثرت کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، اگر ان الہامات اور پیشگوئیوں کو جو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بنتی ہے۔ ان میں سے سب کا تو ذکر ظاہر ہے کہ ممکن نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے پروگرام میں طاعون کے نشان سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبریں دیں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچاؤں گا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب قادیان جو ہندوستان کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس کے نام سے بھی لوگ واقف نہیں تھے، کوئی وہاں پہ بڑی انڈسٹریز نہیں، کوئی بڑے کارخانے نہیں، کوئی ظاہری وجہ شہرت نہیں اس کی، اور حیران ہوتے تھے کہ لوگ وہاں کے کہ یہ مرزا صاحب کیا باتیں کرتے ہیں، ان کو تو قادیان میں بھی لوگ نہیں جانتے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خدا نے یہ خبر دی ہے۔ اب خدا کی طرف سے علم پا کر خدا کے حوالے سے ایک بات کہی جائے، اور پھر زمانہ گواہ ہے، خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ بڑی شان سے بات پوری ہوئی، آپ کے زمانے میں آپ کا پیغام زمین کے کناروں تک پہنچا، آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ تیرے پاس دور دور سے آئیں گے، صرف پیغام نہیں پہنچے گا، لوگ آئیں گے اور بڑی کثرت سے آئیں گے، یہاں تک کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ اتنی کثرت سے آئیں گے کہ تم مکتا نہ جانا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ اپنے مکان کو وسعت دیں کیونکہ لوگ آئیں گے یہاں ٹھہریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ نے مکانات کو وسعت عطا کرنی شروع کر دی خدا کے حکم کی تعمیل میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو انی مہین من ارادہ احانتک، جو تجھے ذلیل کرنے کا ارادہ بھی کرے گا میں اسے رسوا کروں گا، انی معین من ارادہ احانتک، جو تیری اعانت کا ارادہ کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ اور تاریخ احمدیت بھری بڑی ہے ایسے واقعات سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اعانت کرنے والوں کو تو نوازا، اور آپ کی توہین کرنے والے خود دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوئے۔ ہر مخالف جو آپ کے مقابل پر اٹھا وہ ناکام و نامراد ہوا، مباہلے کے پر آئے، دعائیں کیں، تب بھی وہ نامراد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا۔ بہت سارے مقدمات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹے طور پر کیے گئے، ہر قریباً مقدمے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا کہ یہ واقعہ ہوگا اور اس طرح سے تیری بریت ہوگی اور اس طرح سے دشمن جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہوگا، اسی طرح ہوا۔ تو بے شمار واقعات ہیں اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے ایمان افروز ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حقیقت تو سب کو نظر آتی ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میں تیرے پیغام کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں MTA کے ذریعے 24 گھنٹے وہ پیغام جو دراصل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے وہ MTA کے ذریعے ساری دنیا میں جا رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں جا رہا ہے، مختلف افراد، مبلغین، معلمین، داعیان اللہ کے ذریعے سے دنیا میں پھیل رہا ہے، ریڈیوز کے ذریعے پھیل رہا ہے، اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے۔ اب کون کہہ سکتا ہے ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا بات، اگر خدا نے اس کو نہیں بتائی تو کس نے بتائی؟ اور سارے یہ وسائل اگر خدا نے مہیا اس کے لیے نہیں کیے تو کس نے کیے؟ یہ ایک پیش گوئی ہی اگر دیکھی جائے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پہ بہت بڑا نشان ہے۔ دوسرے اور بہت سارے پہلو ہیں، شاید آگے اگر آپ وقت ملا تو میں انشاءاللہ اس کے بعد اور پہلوؤں پہ بھی ذکر کروں گا۔ ٹھیک ہے۔